کون سی نعمت جھٹلاؤں گے؟ یہاں پر آیت نمبر 31 اور 32 میں دو بھاری گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو بھاری گروہ کون ہے؟ جن اور انس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق میں سب سے زیادہ کثیر تعداد ہے فرشتوں کی. فرشتوں کی تعداد انگنت ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، اس کو گننا ناممکن ہے انسان کے لیے، بے شمار ہے. ویسے انسان بھی بہت سارے، انسانوں کو گننا بھی مشکل ہے، لیکن انسانوں کی تعداد فرشتوں کے مد مقابل میں کیا ہے؟ کم ہے. فرشتے زیادہ ہے اور انسان کم ہے. تو بھاری گروہ کون کون سے ہو گئے؟ جن اور انس. تو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے بہت جلد تمہارا حساب تم سے لیں گے. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 33 میں، یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کے قوم، اے جن و انس کے گروہ، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. اگر تم سے ہو سکتا ہے، اگر تم کو اتنی طاقت ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو جاؤ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل کے بتاؤ، نکل جاؤ. اللہ فرماتا ہے نکل جاؤ، جاؤ نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. پھر اللہ فرماتا ہے تم جہاں نکل کے جاؤ گے اسی کی سلطنت. پھر اللہ پھر اپنی نعمت کا ذکر فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون سی. آیت نمبر 35 ہے، يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. تم پر چھوڑی جائیں گی بے دھوئیں کی آگ، لپیٹ اور بے لپیٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو. یہاں پر ہے کہ تم پر ایک ایسی آگ اور ایسا دھواں چھوڑا جائے گا، ایسی آگ کی لپٹیں کہ جو بالکل کالی ہوں گی. اس کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ روز قیامت جب تم قبروں سے نکلو گے، اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا سب کو، تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے کہ زمین کے اجزاء شامل ہے جن سے دھواں بنتا ہے، اور دھوئے میں لپیٹ ہو تو وہ پورا سیاہ اور اندھیرا نہ ہوگا کہ لپیٹ کی رنگت شامل ہے. ان پر بے دھوئے کی لپیٹ بھیجی جائیں گی جس کے سب اجزاء جلانے والے اور بے لپیٹ کا دھواں جو سخت کالا اندھیرا، اور اس کی وجہ کریم اللہ کی پناہ مانگے. یہاں پر ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا رنگ جو ہے کیسا ہے؟ کالا ہے، سیاہ. ہم جو آگ دیکھتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے؟ لال ہوتا ہے، کبھی نیلا ہوتا ہے، اورنج بھی کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے نا. لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ کالی ہے، یعنی جلتی ہوئی آگ بھی کالی ہے اور اس کے اندر دھواں بھی نہیں ہے. دھواں نکلتا بھی ہو تو کالا ہے، یعنی آگ بھی جل رہی تو کالا ہے، دھواں بھی نکل رہا تو کالا. تو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ دھواں ہے کہ نہیں. تو جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ اس کو 3000 سال تک جلایا ہے. اللہ، کتنا؟ 3000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا. 1 سال، 1000 سال جلایا گیا، پھر 1000 سال، پھر 1000 سال. تو اس کا ہر 1000 سال میں رنگ بدل گیا. لاسٹ میں جب 3000 سال کا جب وقت پورا ہوا تو وہ کالا ہو گیا. پوری آگ کیا ہوگی؟ اللہ. پھر جب اس میں تم کو ڈالا جائے گا تو پھر تم بدلا کسی سے بدلا نہیں دیتا. کبھی ایک آدھا آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری. گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے؟ لال. یعنی جب آسمان پھٹے گا تو گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا. یعنی ہم نے جو سنا ہے نا، زمین سونے، زمین تانبے کی ہونگی، آسمان فولاد کا ہونا. تو فولاد دیکھا آپ نے؟ لوہے کو جو جلایا جاتا ہے نا، وہ جو جلا کر پگھلایا جاتا ہے، تو گرم گرم جو لوہا پگھل کر کے جو اس کی مائع شکل بن جاتی ہے،
उसको कहते हैं फौलाद। और उसका रंग कैसा होता है? लाल, बिल्कुल लाल। आपने वो देखा है जमीन से जिसमें से आग निकलती है, वोल्केनो, उसको क्या कहते हो? लावा। यस, आतिश फशा नहीं, अपनी जबान में तुम क्या कहते हो? लावा। वो जो लावा निकलता है जमीन से, अच्छा जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं? वोल्केनो। उर्दू में क्या कहते हैं? ज्वालामुखी ना, उर्दू में नहीं हो, लेकिन उसको ज्वालामुखी के नाम से मशहूर है वोल्केनो। तो ज्वालामुखी, उसके अंदर देखा आपने जब निकलता है लावा कैसा लाल है एकदम, यानी वो कोई किसी किस्म का पानी नहीं है लेकिन बहता है फिर भी, तो वो पिघल करके बह रहा है। जब वो रुक जाता है ना, सूख जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है, तो एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लोहा बन जाता है, पूरा लोहा बन जाता है। तो वो है फौलाद। लेकिन जब कयामत आएंगी तो आसमान फटेगा और उसका रंग गुलाब के फूल की तरह हो जाएगा लाल, यानी फिर वो ठंडा नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? यानी इतना इतना ज्यादा गर्म, इतना ज्यादा तप जाएगा कि पूरा लाल हो जाएगा। अल्लाह कभी आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमाता है फयौमा इज़िल ला युसअलु अन दम्बी इंसुम वला जान, तो उस दिन गुनाहगार के गुनाह की पूछ ना होगी किसी आदमी और जिन से, तो अपने रब की कौन सी नेमत बताऊंगी। आखिरी आयत है 40 नंबर की। आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया, यानी जब इंसान कब्रों से उठेगा और उसको कयामत के रोज हाजिर किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, वो मंजर बड़ा ही दर्दनाक। उस रोज मलाइका मुजरिमीन से दरियाफ्त ना करेंगे, उनकी सूरतें ही देखकर पहचान लेंगे, और सवाल दूसरे वक्त होगा जबकि लोग मौकिफ में जमा होंगे। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि इंसान जब कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा ही गवाही दे देगा कि जन्नत ही कि जन्नत नहीं। जिसका काला चेहरा दर्दनाक और देखने में बड़ा ही यानी डरावना मालूम हो, फरिश्ते उसको देखकर ही समझ जाएंगे, उसको पूछेंगे कुछ नहीं, जब कब्र से उठ के जाएंगे तो उनका चेहरा देख करके समझ जाएंगे नेक है कि बद है, नेकोकार है कि गुनाहगार। अल्लाह ताला हमें और आपको नेकोकार रखे और इस दुनिया से भी अल्लाह ताला हम सबको नेकोकार बना कर ही उठाए, आमीन। आगे की आयतें इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ्ते जरूर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सब इन आयतों को जरूर बार बार याद करें तराजिम के साथ में, और आगे की 10 आयतें भी आप जरूर याद करें, उसको लिखें। अस्सलाम वालेकुम।